مجھے یہاں پہ ایران کی جارحیت پر تعجب ہو رہا ہے کہ یہ کیوں ہے، حالانکہ پاکستان کے ساتھ ایران کے کئی ایسے چینلز ہیں جن سے رابطہ رہتا ہے، سفارتی تعلقات ہیں، کچھ مطلب مذہبی حوالے سے بھی پاکستانی بہت ایران جاتے رہتے ہیں۔ عباس جیلانی نے کہا کہ حملہ پاکستان کے خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی ہے۔ پاکستان بلا اختیار کارروائی کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ پاکستان کے ایک اور پڑوسی ملک کی طرف سے پاکستان کے علاقے پنجگور میں کل رات ڈرون حملہ ہوا، جس کے اندر 2 بچے جو ہیں وہ شہید کر زخمی ہیں۔ یہ ایک نیا چیلنج ہے، ایک نیا محاذ ہے۔ اس کو انٹرنیشنل پولیٹکس کے اسپیکٹرم میں دیکھا جائے تو کیا ہم مزید آئندہ آنے والے دنوں میں وہ آلہ کار اور وہ ٹول والا، وہ فیسیلیٹیشن والا کردار ادا کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہیں؟ ہر طرح کا رابطہ ہے۔ ایران کو اگر کوئی پرابلم تھی پاکستان کے اندر تو وہ پاکستانی اتھارٹی سے بات کر سکتا تھا، لیکن ایران نے یہ انتہائی قدم کیوں اٹھایا؟ اور میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں۔ جس وقت ایران پاکستان پہ حملہ کر رہا تھا، اس سے کچھ دیر پہلے پاکستانی نیوی اور ایرانین نیوی آپس میں مشترکہ مشقیں کر رہی تھی۔ پاکستان کے وزیر اعظم کاکڑ صاحب وہ موجود تھے ڈاووس میں، سوئٹزرلینڈ کا شہر ہے ڈاووس، وہاں پہ تھے، اور ان کی ملاقات ہو رہی تھی ایرانی وزیر خارجہ سے۔ اسی رات یہ حملہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اتنا کوارڈل ریلیشن شپ ہے، ہماری فوج ان کی فوج کے ساتھ مشقیں کر رہی ہے، ہمارا وزیر اعظم ان کے وزیر خارجہ سے ملاقات کر رہا ہے، اور کوئی اس طرح کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ اور جو اگلی بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ حیران کن اور پریشان کن ہے۔ ایران کا وہی وزیر خارجہ وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اوپر ہمیں ایک اور حملہ کرنا پڑا تو کریں گے، یعنی اپنی سالمیت کے لیے دہشت گردوں کا پیچھا کرنا پڑا اور اس کے لیے پاکستان میں حملہ کرنا پڑا تو ہم دوبارہ ایسا کریں گے، ہم ہچکچائیں گے نہیں۔ پاکستان کے ساتھ ایسا رویہ کیوں؟ ایک ایسا ملک جس کی تاریخ یہ ہے کہ 2010 کے اندر عبد المالک ریگی، اس شخص کا نام یاد رکھیے گا دوستو، ایک تنظیم تھی، اس کا نام تھا جند اللہ۔ جند اللہ وہ تنظیم تھی جو پاکستان کے زمین کو استعمال کرتے ہوئے، جو بلوچستان کا علاقہ ہے ہمارا، اس کو استعمال کرتے ہوئے ایرانی سیستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں کیا کرتی۔ طبل جنگ بچ چکا ہے۔ کیسے؟ سپرنٹر کے نام سے ایک آن لائن اخبار ہے، وہ لکھتا ہے ایرانین ڈیفنس منسٹر بریگیڈیئر جنرل محمد رضا اشتیانی وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسٹ اینڈ ویسٹ آر نو ڈفرنٹ فار اس، وی ول ریسپونڈ ٹو اینی تھریٹس ٹو ایران فرام اینی ویئر۔ یہ کس قسم کا رویہ ہے؟ آپ ٹھیک ہے، آپ نے اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کا ساتھ دیا، آپ یمنیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ ہر طرح کی ان کو ہیلپ کر رہے ہیں، لیکن ایسے موقع پہ کہ جب ایران خطے میں سب سے بڑی جنگ لڑ رہا ہے، یمنیوں کے پیچھے کون ہے؟ ایران ہے۔ ایران اس وقت اسرائیل سے نبرد آزما ہے، امریکہ سے نبرد آزما ہے، ہر بڑی جنگ ایران لڑ رہا ہے۔ ایسے میں اس کو دشمنوں کی ضرورت ہے یا دوستوں کی ضرورت؟ پاکستان ایک دوست ملک ہے، آپ کا ہمسایہ ملک ہے، ہمسائے بدلے نہیں جا سکتے، یاد رکھیے گا۔ ایسے میں آپ دشمن کیوں بنا رہے ہیں؟ میری تو یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ اور پھر اس طرح کے جارحانہ سٹیٹمنٹ بجائے اس کے پاکستان نے بیسیکلی معافی بھی طلب کی ہے۔ پاکستان نے اپنا سفیر نکال دیا، ایران سے بلا لیا واپس اور ایران کے سفیر کو نکال دیا۔ کیپیبلٹی ہے ہمارے پاس، لیکن پھر بھی ایک پاس ہے کہ یار دوست ملک ہے، اسلامی ملک ہے، ہو سکتا ہے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ اب تک ہم نے یہ بھی گمان کیا کہ یار ہو سکتا ہے غلط فہمی ہوئی ہو سکتا ہے ایران کے پاس اس حرکت کا جواز موجود ہو۔ جواز تو درکنار کہا جا رہا ہے کہ ہم دوبارہ یہ دیکھیں نا، مغرب ہو مشرق ہو، ایران کو جہاں جہاں سے تھریٹ ہوگی ایران کے لیے ہم کہیں بھی حملہ کر دیں گے۔ کون ہے آپ اس خطے کے مامے ہیں؟ کیسے حملہ کر دیں گے آپ پاکستان کے اوپر؟ آگے کہتے ہیں our response will always be proportional, tough and decisive۔ ہمارا جو جواب ہے، یہ ایرانی ڈیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں، ہمارا جو جواب ہے وہ بڑا سخت گیر ہوگا۔ ارے بھائی کیسے ہو سکتا ہے سخت گیر آپ کا؟ اور اب اگلی خبر میں آپ کو جو دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، وہ ایران آبزرور کے نام سے اخبار ہے جو کہہ رہا ہے کہ attacks on US bases in the region are imminent۔ اس وقت انہوں نے جہاں اب دیکھیں نا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اتنی بڑی جنگ ایران لڑنے جا رہا ہے، کرنے کیا جا رہا ہے؟ یو ایس بیسز کہاں ہیں؟ قطر میں بھی ہے، عمان میں بھی ہے، سعودی عرب میں بھی ہے، عراق میں بھی ہے۔ یہاں جہاں یو ایس بیسز ہیں، امریکی اڈے ہیں، ان کو نشانہ بنائیں گے ہم۔ ایران یہ کہہ رہے ہیں کیسے طرف تو نہیں جا رہے، یا اس کو انڈیویجول کیپیسٹی میں دیکھا جائے تو ہمارے ہر طرف لڑائی ہے، ہر طرف آگ ہے،
اور ہم اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر وہ ہمارے گھر تک آ جاتی ہے. آئندہ آنے والی حکومت کے لیے خارجہ فرنٹ پر بھی نئے محاذ کی یہ پہلی آپ کہہ لیجئے خبر ہے اور بڑی چیلنجنگ بھی ہے. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آنے والی حکومت کے لیے بڑی چیلنجنگ ہے، تو 17 ماہ میں بلاول بھٹو نے جو وزیر خارجہ کے طور پہ تیر چلائے، اس کا نتیجہ آج یہ کہ افغانستان جسے ہمارا احسان مند ہونا چاہیے، اور ہم کئی دہائیوں سے اس کی وجہ سے معاشی بوجھ تلے دبے، دہشت گردی کا سامنا ہمیں کرنا پڑا، لاشیں اٹھائیں ہم نے، اسمگلنگ ہماری، ڈالر ہمارے باہر چلے گئے، تو وہ بھی ہمارے خلاف کھڑا ہے. بھارت تو شروع سے پہلے دن سے ہے. ایران کے ساتھ معاملات جو ہیں اچانک اس واقعے کے فوری بعد ہم نے اتنا بڑا اقدام لیا، یعنی یہ سفارتی سطح کے اوپر سب سے بڑا اقدام کہا جا سکتا ہے کہ آپ سفیر بلا لیں اور واپس بھیج دیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے اور ہمارے تعلقات ختم ہو گئے. دوسری طرف چین ہے، چین بھی ہم سے خوش نہیں ہے، وہ سی پیک کے حوالے سے اس کے اندر بہت کچھ ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم ایک بار پھر امریکہ کے لیے سہولت کاری کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ جو اسرائیل کے مظالم ہیں اور فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم ہے، اس کے بعد کچھ اس طرح کی صورتحال ہوئی ہے کہ امریکہ کو بیک فٹ پہ جانا پڑ گیا. اور اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس جنگ کو پھیلا کے اور اس پراکسی وار کو پاکستان کی طرف، کیونکہ ہم ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. پہلے ہم نے 9/11 کے بعد ایک نامعلوم دہشت گردی کی جنگ اپنے کھاتے ڈالی اور ہم نے کہا کہ ہاں یہ ہماری جنگ ہے. وہ ایران کے حوالے سے عموماً ایک مبہم سی کیفیت پاکستان کے اندر ہمیشہ پائی جاتی رہی ہے. ایک طویل عرصے تک پاکستان اور ایران کی دوستی جو تھی RCD کے حوالے سے، کیونکہ ایران میں شاہ ایران تھا، ہم بھی امریکی ہواری تھے اور ترکی بھی امریکہ کا ساتھی تھا، اس لیے ہماری بہت گاڑی چھنتی تھی اور دوستی ہوتی تھی. اور ہم سمجھتے تھے کہ ایران جو ہے یہ پاکستان کا بہت زبردست قسم کا دوست ہے، اور ہمارے لوگ جو تھے وہاں آتے جاتے تھے، ان کے دوست بھی یہاں آتے جاتے تھے، ان کے لوگ بھی یہاں آتے جاتے تھے. لیکن جو تازہ صورتحال ہے، یہ صورتحال 1979 کے فروری کے ایرانی انقلاب سے اس کا آغاز ہوتا ہے. ایران کے انقلاب کے بعد ایرانی عموماً یہ تصور کرنے لگ گئے تھے کہ چونکہ انہوں نے ایک بہت بڑا انقلاب جو ہے وہ برپا کیا ہے، اور بالکل اس کی کیفیت ویسی ہی ہے جیسی کہ روس کے اندر بالشوک ریولوشن کی تھی، اور چونکہ بالشوک ریولوشن 1917 میں آیا تھا اور اس نے پوری دنیا کے اندر مزدوروں کی تحریکوں کو سپورٹ کرنا شروع کیا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ جس طرح انہوں نے کام کیا کبھی یوگوسلاویہ میں، چیکوسلاویکیا میں، پولینڈ میں، اور پھر ایون برصغیر پاک و ہند کی کمیونسٹ پارٹی، اور ساتھ انجمن ترقی پسند مصنفین، اور اس کے ساتھ ساتھ کیوبا کا علاقہ، سب جگہ انہوں نے سپورٹ کیا، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے چین کے اندر بھی ایک زبردست قسم کا انقلاب آیا. ویسے ہی ہم ایران سے اپنا انقلاب جو ہے اس کو مسلم ممالک تک لے جائیں گے، اور ہم وہاں سے ایک اسلامی انقلاب جو ہے اس کو برپا کریں گے. اسی کیفیت کے اندر انہوں نے سعودی عرب میں جب پہلا حج ہوا تو اس حج کے اندر باقاعدہ ایک جلوس بھی نکالا، اور اس جلوس کے دوران بہت کلیشز بھی ہوئے، اور پوری دنیا کے اندر یہ صورتحال جو ہے بڑی اچنبے کے طور، مسلم دنیا میں یہ اچنبے کے طور پہ دیکھی جانے لگی. اچنبا اس لیے بھی تھا کہ گزشتہ تقریباً 51 سال سے 1920 کے بعد مسلمانوں کے ان 57 ممالک کے اندر ہمیشہ ایسے حکمران مسلط کر دیے گئے تھے کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، بس نام کے مسلمان تھے. تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اسلامی ممالک کے اندر کسی طور پر بھی مسلمان حکمران نہیں ہیں، بلکہ سیکولر ڈکٹیٹرز ہیں.